السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8B کے نوٹس آپ کے سامنے ہیں، پیج نمبر 28۔ کلاس 8B میں ہم نے ال کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر ال موجود ہو تو ہم ڈائریکٹ ترجمہ کرتے ہیں، اور اگر ال موجود نہ ہو تو اس لفظ کے ساتھ کوئی ایک کسی کچھ کی ایڈیٹنگ کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں۔ تو ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے الا ورڈ نظر آ رہا ہے، اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے مگر یا سوائے۔ کسی بھی استثناء کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، ایکسیپشنز کے لیے یوز ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ آگے ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا نہیں، الہ الہ۔ دیکھیں الہ بغیر الف لام کے ساتھ ہے، تو یہاں پر اب ہم بغیر الف لام والا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ الہ کوئی الہ، لا الہ کوئی الہ نہیں، لا نہیں، الہ کوئی الہ، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا مگر، اللہ اللہ۔ کوئی الہ نہیں، کوئی کا ترجمہ سمجھ آیا آپ کو کہاں سے آیا؟ کوئی کا ترجمہ الف لام کے نہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ کوئی الہ نہیں مگر اللہ۔ آگے آ جائیں۔ لا نہیں، قوتا قوت، لیکن پھر آپ دیکھیں یہاں پہ الف لام نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ کوئی قوت، لا قوتا کوئی قوت نہیں، الا سوائے، باللہ اللہ کے ذریعے سے، اور با کا ایک ترجمہ ہم نے یاد کیا تھا کی مدد سے۔ کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، مگر اللہ کی دی ہوئی، تو یہاں پہ با کا ترجمہ کی مدد سے، کی ذریعے سے کیا جائے گا۔ کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اسی طرح آگے آ جائیں۔ پیچھے آیت چل رہی تھی، میں نے اس کا ٹکڑا لکھا ہے، اس نے ڈائریکٹ یہ اللہ سے شروع ہوئی ہے، مگر پیچھے ایک جملہ چل رہا تھا، مگر خزیٌ۔ خز کا ترجمہ ہم نے یاد کیا تھا رسوائی، لیکن پھر یہاں پہ یہ بغیر الف لام کے ساتھ ہے تو کیا کریں گے؟ مگر کچھ رسوائی، فی میں، الحیات زندگی، الدنیا دنیا، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، مگر کچھ رسوائی دنیا کی زندگی میں۔ اسی طرح نیچے آ جائیں۔ وما اور ما کا ترجمہ ابھی چھوڑ دیں۔ الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، اور دنیاوی زندگی، الا سوائے، مگر۔ متاع کا ترجمہ ہم نے کیا یاد کیا ہے؟ سامان۔ اسی طرح غرور۔ اچھا جی، اردو میں غرور موجود ہے، عربک میں بھی غرور موجود ہے۔ ہم غرور کا ترجمہ غرور ہی کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا جو اصل ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دھوکہ۔ جب کوئی بندہ غرور کر رہا ہوتا ہے نا، تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، تو کہ غرور اللہ کے علاوہ کسی کو لائق ہی نہیں ہے، تو اگر کوئی غرور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گویا کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ تو غرور کا مطلب ہی غرہ یغرو، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے دھوکہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو فرداً ورڈ کے ترجمہ سمجھ آ گئے۔ اب میں تھوڑا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ ماں کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، لیکن اس کا ترجمہ بھی یاد نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہاں ماں کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکہ، مگر دھوکے کا سامان۔ یہ جو کا بیچ میں آ رہا ہے یونٹ 3 میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان، مگر دھوکے کا سامان۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ الف لام نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے کچھ، کوئی اور ایک کی ایڈیٹنگ نہیں کی۔ تو جو آپ کو بتایا گیا تھا کہ ال کے مزید 3 استعمالات اور ہیں، تو انہی میں سے یہاں پہ کوئی ایک استعمال ہوا ہے، تو یعنی یہاں پر ال نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کسی ایک کی ایڈیٹنگ نہیں ہوگی۔ یہ آگے چل کر آپ کو آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہاں پر ال کے نہ ہونے کی وجہ سے ایڈیٹنگ کرنی ہے اور کہاں پر نہیں کرنی انشاءاللہ۔ اور نہیں ہے ماں کا ترجمہ، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ دنیاوی زندگی کو دھوکے کا سامان ہی ہے۔ اسی طرح آگے آ جائیں۔ کما ارسلنا، اس کو ابھی چھوڑ دیں۔ الی فرعون، فرعون کی طرف، الی حرف جار ہے نا، اب آپ کو اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے۔ کما ارسلنا الی فرعون، فرعون کی طرف، رسولا، اب دیکھیں یہ بغیر الف لام کے ہے، الرسول نہیں ہے بلکہ رسولا ہے، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ایک رسول، فرعون کی طرف ایک رسول۔ اب پیچھے سے ترجمہ ملاتے ہیں۔
کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا الی فرعون فرعون کی طرف رسولاً ایک رسول. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا. تو یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک رسول. فعصا، فا کا ترجمہ تو، فعصا اس کا ترجمہ چھوڑ دیں، اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کی. فعصا فرعون، تو فرعون نے نافرمانی کی. الرسول رسول، تو یہاں پہ کوئی کا ترجمہ نہیں آئے گا تو کہ الف لام ہے، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. یہاں پہ ڈائریکٹ رسول ترجمہ ہو جائے گا، تو کہ ہم نے یہی پڑھا ہے جہاں پر ال ہوگا وہاں پہ ڈائریکٹ ترجمہ ہوگا، جہاں پہ ال نہیں ہوگا وہاں پہ کوئی ایک کی ایڈیٹنگ ہوگی. واپس سنیں، جیسا کہ ہم نے بھیجا الی فرعون فرعون کی طرف رسولاً ایک رسول. فعصا، تو اس فرعون نے نافرمانی کی. فعصا فرعون، تو فرعون نے نافرمانی کی. الرسول رسول کی. الحمد للہ، یہاں پہ ال لگا ہوا ہے تو یہاں پہ کوئی ایک کی ایڈیٹنگ نہیں ہوگی. تعریف اللہ کے لیے رب العالمین. آگے آ جائیں. اور یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ابھی نہیں کریں گے ہم. عن الروح، ان کے دو ترجمے پڑھے تھے ہم نے، بارے میں اور سے. اب مجھے بتائیں یہاں پہ بارے میں ترجمہ ہوگا یا سے ترجمہ ہوگا؟ اور وہ کافر لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں عن الروح، روح کے بارے میں. وہ کافر آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے الروح، روح یہاں پہ الف لام کے ساتھ آیا ہے تو کوئی کی ایڈیٹنگ نہیں ہوگی. آپ کہہ دیجئے کہ روح من امر، حکم سے ہے. امر کا ترجمہ ہم نے معاملہ بھی یاد کیا تھا، اس کا ایک ترجمہ حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امر حکم سے ہے. ربی، رب کے، یہ چھوٹی یہ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے میرے رب کے حکم سے ہے. اصولاً یہ پورا ملا کے ترجمہ کرنا چاہیے، لیکن ابھی آپ کو چھوٹی یہ کا ترجمہ نہیں آتا. انشاءاللہ یونٹ 4 میں اس کے بارے میں پڑھایا جائے گا، جب اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ مزید ڈیٹیل دی جائے گی. ابھی صرف رب تک رکھیے. ٹھیک ہے، من امر رب، رب کے حکم سے. آپ کہہ دیجئے روح تو میرے رب کے حکم سے ہے. ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرمائے گا اور تمہیں تو علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، یعنی روح کے بارے میں اتنی ڈیٹیل نہیں مانگو، یہ اللہ کے حکم سے ہے. اس کے بارے میں اللہ نے کوئی علم تمہیں نہیں دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور لقد آتینا، یقیناً ہم نے دیا ہے موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کو. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ترجمہ ہوگا یہ آپ کو سیکھنا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں. اور یقیناً ہم نے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یقیناً ہم ہی نے دیا ہے موسیٰ اور فرعون کو الفرقان. فرقان کا ترجمہ ہم نے کیا یاد کیا تھا؟ وہ چیز جو حق اور باطل میں فرق کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دی ہے، یعنی ایک ایسی چیز دی ہے جو حق اور باطل میں فرق کر دیتی ہے. مفسرین فرماتے ہیں فرقان سے مراد تورات ہے، کہ تورات اور حق اور باطل میں فرق کر دیتی تھی. تو اللہ نے اس کتاب کی جگہ اس کی صفت بیان کی ہے. اور بعض فرماتے ہیں، بعض مفسرین، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے تھے وہ معجزے مراد ہیں، کہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو معجزے دیے ہیں. تو کہ معجزے بھی ہر حق اور باطل میں فرق کر دیتے ہیں. تو XYZ جو بھی چیز ہو، مراد یہی ہے کہ ایک ایسی چیز جو حق اور باطل میں فرق کر دے. اور یقیناً ہم ہی نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دیا ہے. وضیاءً، اور ضیاء کا ترجمہ کیا یاد کیا تھا ہم نے؟ روشنی، اور روشنی، لیکن یہاں پہ الف لام نہیں ہے. اور ایک روشنی، وذکراً، اور ایک ذکر للمتقین، متقین کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان بھی دیا ہے، اور ایک روشنی بھی دی ہے، اور ایک ذکر بھی دیا ہے. کس لیے دیا ہے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے، کہ ان تینوں چیزیں متقین کے لیے ہیں، تاکہ متقین، اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار، ان تینوں چیزوں کو دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ واقعی یہ موسیٰ اور ہارون اللہ کی طرف سے برحق نبی ہیں. متقین کے لیے، ورنہ کافروں کو تو ماننا نہیں ہے، بڑے سے بڑے معجزے بھی کافر نہیں مانتے. تو متقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا ہے، اور کچھ روشنی دی ہے، اور ایک ذکر دیا ہے. اسی طرح آگے آ جائیں. ولن نشرکا، واو کا ترجمہ اور، لن نشرکا اس کو چھوڑ دیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم ہرگز شریک نہیں کریں گے، بربی، رب کے ساتھ، بی مطلب کے ساتھ، بربی کے ساتھ. نون کا ترجمہ، نون الف نا کا ترجمہ یونٹ 4 میں ہم پڑھیں گے. اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہمارے، اپنے، اور ہم ہرگز شرک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ. تو یہاں پہ اس کو چھوڑ دیں، یہاں تک رکھیں، بربی، رب کے ساتھ، اور ہم ہرگز شریک نہیں کریں گے رب کے ساتھ
احدا ایک کو، احد کا ترجمہ کیا ہے ایک، لیکن یہاں پہ الف لام نہیں لگا ہوا تو کیا ترجمہ کریں گے کسی ایک کو ہم ہرگز شریک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی۔ کلاس میں اس میں کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی، آگے آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ و اور ما کان لی، ٹھیک ہے، ما کانا کا ترجمہ بھی چھوڑ دیں، لمؤمن مومن کے لیے، لیکن الف لام نہیں ہے یہاں پہ تو مومن کے ساتھ کیا ایڈیٹنگ ہوگی کسی مومن کے لیے۔ ماں کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کانا کا ترجمہ ہے ہوتا ہے، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے ان یقتلا کہ وہ قتل کرے مؤمنن کسی مومن کو، واپس دیکھیں، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے لائق کہ وہ قتل کرے مؤمنن کسی مومن کو الا مگر خطأ غلطی، مگر غلطی سے، لیکن یہاں پہ الف لام نہیں ہے تو کیا ترجمہ ہوگا مگر کسی غلطی سے، مگر کسی غلطی کی وجہ سے۔ واپس دیکھیں، اور کسی مومن کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے۔ مومن اگر کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو وہ کوئی غلطی ہی ہوتی ہے، اگر کوئی کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو قتل کرنے والا مومن نہیں ہے۔ وما كان لرسول، اور نہیں ہے لرسول کسی رسول کے لیے، اور کسی رسول کے لیے لائق ہی نہیں ہے، تو کسی کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے الف لام کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے یہ لائق ان یاتیا کہ وہ لائے بآیت آیت کو، کہ وہ لائے کہ وہ لے آئے آیت کو، لیکن یہاں پہ کیا کریں گے کسی، الف لام نہیں ہے، کسی آیت کو، کسی رسول کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی آیت لے آئے۔ میں یہاں پہ کیا ترجمہ کر دیا الف لام کے نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی آیت، کسی آیت، کسی رسول کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی آیت لے آئے مگر الا مگر بِإِذْنِ اللہ، بھی با سے ترجمہ ہوگا یا کے ساتھ ہوگا، اب دیکھتے ہیں۔ اذن کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اذن کہتے ہیں اجازت، اذن کہتے ہیں اجازت، اللہ اذن اللہ، اللہ کی اجازت، کی جو ایڈیٹنگ ہے یونٹ 3 میں پڑھیں گے، اللہ کی اجازت سے، با کا ترجمہ کیا ہے سے، اللہ کی اجازت سے۔ اب واپس دیکھیں، اور نہیں لائق کسی رسول کے لیے کہ وہ لے آئے کوئی آیت کو مگر اللہ کی اجازت سے، تو رسول اپنی طرف سے کوئی آیت بنا کر پیش نہیں کر سکتا، جو بھی آیت لاتا ہے وہ اللہ کی اجازت سے لاتا ہے۔ او یا کصیب، کسی بارش کی طرح، الف لام نہ ہونے کی وجہ سے کسی کا ترجمہ آیا، یا کسی بارش کی طرح، من السماء آسمان سے، یا آسمان سے اترنے والی کسی بارش کی طرح، فیہ جس میں ظلمات کچھ اندھیرے ہوں، و اور رعد کچھ گرج ہو، و برق اور کچھ بجلی ہو، اور آسمان سے اترنے والی ایک ایسی بارش، کسی ایسی بارش جس میں کچھ اندھیرے ہوں، کچھ گرج ہو اور کچھ بجلی ہو، کچھ کی ایڈیٹنگ الف لام نہ ہونے کی وجہ سے آئی۔ وما کھانا، اور نہیں ہے لنبی کسی نبی کے لیے، نبی کا ترجمہ نبی لیکن الف لام نہ ہونے کی وجہ سے کسی کا ترجمہ آ گیا، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے لائق ان یغل کہ وہ خیانت کرے۔ صرف اس آیت میں ہمیں لنبی ملا اور اسی پہ غور کرنا ہے، کسی نبی کے لیے الف لام نہ ہونے کی وجہ سے کسی کا ترجمہ ایڈ ہو گیا، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے ان یغل کہ وہ خیانت کرے۔ وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی جان کے لیے، اور نہیں ہے کسی جان کے لیے ان تؤمن کہ وہ ایمان لائے، الا مگر باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، اور کسی جان کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کی اجازت سے۔ اللہ ہی کی اجازت ہوتی ہے، اللہ ہی کی امر ہوتا ہے، اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے تو کوئی مومن ایمان لاتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی ایمان لا ہی نہیں سکتا۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لے آئے الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت سے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، یا فرعون اے فرعون، یا کا ترجمہ حرف ندا ہے، اور کہا موسیٰ نے یا فرعون، اب یہاں پہ موسیٰ پہ الف لام نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کسی کا ترجمہ نہیں کر رہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب کسی انسان کا نام آتا ہے تو وہاں پہ الف لام ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ کوئی کسی کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور کہا موسیٰ نے اے فرعون
انا بے شک، چھوٹی کا ترجمہ ہوتا ہے میں یا میری، یونٹ 3 میں ہم انشاءاللہ یونٹ 4 میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون انی بے شک میں کا ترجمہ چھوٹی سے آ رہا ہے، بے شک میں رسول ہوں، لیکن یہاں پہ رسول کے ساتھ کچھ ایڈیٹنگ ہوگی، یہاں پہ الف لام نہیں ہے، بے شک میں ایک رسول ہوں۔ اور موسیٰ نے کہا کہ فرعون بے شک میں ایک رسول ہوں من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ موسیٰ میں بھی تو ایک رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، جس طرح کے اور رسول گزر گئے ہیں، بے شک میں رسول ہوں، ایک رسول ہوں۔ تو یہاں پہ ایک کا ترجمہ الف لام نہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے، کسی کا ترجمہ الف لام نہ ہونے کی وجہ سے، اور نہیں ہے لائق کسی نفس کے لیے ان تموت، کہ اس کو موت آ جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ کسی نفس کو بھی موت نہیں آ سکتی مگر اللہ کی اجازت سے، اور نہیں ہے کسی جان کے لیے کہ وہ مر جائے، کہ اس سے موت آ جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس، برہان، ایک دلیل، رب کی طرف سے، رب کی طرف سے۔ اور کم کا ترجمہ ہوتا ہے تمہارے، یونٹ 4 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس ایک دلیل، ایک کا ترجمہ الف لام نہ ہونے کی وجہ سے، اے لوگو تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وما کان لبشر، بشر انسان، الف لام نہیں ہے، اور نہیں ہے کسی انسان کے لیے لائق ان یکلمہ اللہ، کہ وہ اللہ سے کلام کرے، اللہ سے، اور نہیں ہے کسی انسان کے لیے لائق کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا مگر وحین، کسی وحی سے۔ وحی کہتے ہیں نا، وحی، اس کی سیکنڈ سٹائل آیا زبر والا، 2 زبر والا، وحین، مگر وحی، او یا من سے، وراء حجاب کہتے ہیں پردے کو، ورا کہتے ہیں پیچھے، پردے کے پیچھے سے، ورا کا ترجمہ یاد کرنا تو کر لیں، پیچھے اس کا ترجمہ ہوتا ہے پیچھے، ٹھیک ہے، حجاب کے پیچھے سے۔ واپس آیت دیکھیں، اور نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے لائق، کسی انسان میں انبیاء بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، صوفی بھی آ گئے، تمام بڑے بڑے امام بھی آ گئے، بشر عموم ہے، کسی انسان کے لیے بھی نہیں ہے، جو انسان ہے وہ سب اس ورڈ میں شامل ہوگا۔ الف لام کو ہٹانے کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ عموم کا ترجمہ آ جاتا ہے، وما کان لبشر، اور کسی انسان کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے، کوئی انسان اللہ سے کلام کر ہی نہیں سکتا، لیکن ایکسیپشن اللہ نے بتا دی، ہاں 2 طریقے ہیں کلام کرنے کے، یا تو اللہ الا وحین، اللہ وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے، او یا من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، یعنی بیچ میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ کو براہ راست دیکھ کر کلام کرنا، بات کرنا کسی کے لیے لائق نہیں ہے، یا تو اللہ کسی وحی کے ذریعے سے کلام کرتا ہے، یا اللہ کسی حجاب کے آڑ میں رہتے ہوئے کسی انسان سے کلام کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں آپ کے سامنے کتنے سارے الفاظ آ گئے، اور الف لام کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کا ترجمہ کیا ہے، الف لام کا ترجمہ دیکھتے ہوئے ہم نے ان کا ترجمہ کیا ہے۔ تو غور سے دیکھیں کہ کتنے سارے الفاظ آ گئے، پھر بھی کوئی ورڈ سمجھ نہ آیا ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں، یوٹیوب ویڈیو کی ڈسکرپشن میں باقی نوٹس اور ساری چیزیں موجود ہیں، آپ وہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔